السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک یہ حقیقت ہے لن یؤمن کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا من قومک آپ کی قوم سے الا مگر من جو قد یقیناً آمن ایمان لا چکا فلا تبتئس تو نہ آپ غم کریں بما اس پر جو کانو تھے وہ یفعلون کرتے۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس جتنے لا چکے ہیں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ ان کے کاموں پر غمگین مت ہوں، آپ ان کے کاموں پر غمگین مت ہوں۔ اس کے بعد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور آپ بنا لیجئے کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہ بات کرنا مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے اور ہماری وحی سے تیار کیجئے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ اب ان دو آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب مسلسل 950 سال دعوت و تبلیغ کی تو اس کے باوجود قوم کی تکذیب اور ایذا اتنی بڑھ گئی کہ یہاں تک کہ انہوں نے عذاب کا خود ہی مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح کو یہ وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ لے آئے، اب باقی جو رہ گئے ہیں انہوں نے کسی صورت بھی ایمان نہیں لانا، اور نوح کو قوم سے کلیتاً مایوس کر دیا۔ اب آپ جتنا بھی کریں گے واعظ و نصیحت تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ حضرت نوح مایوس ہو گئے، مایوس ہوئے تو پریشان بھی ہوئے، لیکن اللہ نے کہا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب آپ نے غم نہیں کھانا، پریشان نہیں ہونا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دینا، جب انہوں نے ایمان نہیں لانا تیرا عذاب آنا تو ایک کافر بھی زمین پر نہ رہے، سارے کے سارے ہلاک کر دینا تاکہ بعد میں نیک بندوں کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس آیت کریمہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، لیکن اس طرح آنکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، یعنی آنکھ ثابت ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اور ہماری وحی سے طول و عرض کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں اسی طرح اسے بنانا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض اور اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر سامان اس میں استعمال کیا گیا اس کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایمان رکھیں، اللہ نے کشتی بنوائی، وہ کس کی تھی، لکڑی کون سی تھی، کس طرح کی تھی، ہمیں اتنی لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کشتی بناؤ، انہوں نے بنا لی، اور اس کے بعد کیا کہا
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور بنا کشتی اور وہ بناتے رہے کشتی مکلما اور جب کبھی مرہ گزرتے علیہ اس کے پاس سے ملأ من قومہ کوئی سردار اس کی قوم سے سخروا مذاق کرتے منہ اس سے قالا تو وہ کہتے ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو منا ہم سے فإنا نسخر منکم تو ہم بھی مذاق کریں گے تم سے کما تسخرون جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ جب اب آپ اپنے علاقے کا حساب لگا لیجئے، یہاں کوئی پاس پانی ہے تو آپ کے گیٹ کے سامنے باہر کشتی کوئی بنا رہا ہو تو لوگ پوچھیں گے نا بھی کشتی کو چلانا کہاں ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو۔ بالکل ایسے ہی کافروں کو تو موقع چاہیے تھا مذاق کرنے کا، کبھی کہتے نو نبی تو بڑائی بن گیا ہے، اب لکڑی کا کام شروع کر دیا مذاق میں، اور کبھی کہتے کہ یہ تو اتنی خشکی ہے چلاؤ گے کہاں، پانی تو ہے نہیں یہاں پر۔ اور نبوت کے بعد پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اب تو نے بڑائیوں کا کام شروع کر دیا، اس طرح سے مختلف سوال کرتے تو انہوں نے کہا، اور وہ کرتے تھے ازراہ مذاق، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو کل ہم تم سے مذاق کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، فسوف تعلمون تو جلدی ہی تم جان لو گے، من یأتیہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر، یعنی کس کے پاس آتا ہے، عذاب یخزیہ ایسا عذاب جو رسوا کر دے، ویحل اور اترے گا علیہ اس پر عذاب مقیم دائمی عذاب۔ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور اس پر ہمیشگی کی سزا کس پر اترتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، یعنی اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑا تنور، قلنا احمل ہم نے کہا سوار کر لے، فیہا اس میں، من کلی زوجین ہر قسم کے جوڑے، یعنی نر اور مادہ، اثنین دو، واہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے من سبق علیہ القول جو گزر چکے ہیں اس پر بات، ومن آمن اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لایا، وما آمن اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر بہت ہی تھوڑے سے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، پہلے سے جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، 950 سال تبلیغ کی تھی اور تقریباً 80 کے قریب بندے تھے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ اچھا، تنور سے مراد بعض نے کہا کہ روٹی پانی پکانے والے تنور ہیں، بعض نے مخصوص جگہوں کا نام لیا، مثلا جزیرہ میں ایک چشمہ جسے عین الوردہ کہا جاتا ہے، بعض نے سطح زمین مراد لی ہے کہ زمین کی سطح سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، یہاں تک کہ تنور بھی اوپر آسمان سے بھی خوب پانی برسا، نیچے سے زمین سے پانی نکلا، ابلا، آسمان سے پانی برسا۔ اس کے بعد ہے وقال اركبوا اور اس نے کہا تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے ہے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی بے شک میرا رب لغفور رحیم یقیناً بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اس میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ،
اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا، یعنی اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کشتی کا محافظ، اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا اس کشتی کے بنانے کا، اور اللہ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے۔ اسی کے حکم سے یہ چلے گی اور اس کے حکم سے یہ ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اتار، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی اور یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں، سفر کے لیے آپ نکلیں، یعنی کسی بھی سواری پر، سائیکل پر، بائک پر، کار پر، ٹرین پر، جہاز پر، تو اس وقت مفسرین بعض علماء کہتے ہیں یہ پڑھا کریں بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اب آگے دیکھیے، وہی اور وہ تجری چلتی جاتی تھی یا چلی جاتی تھی، بہم ان کے ساتھ یا ان کو لے کر، فی موجن موج میں، کل جبالی پہاڑوں جیسی، ونادا اور پکارا، نوح ابنہ نوح نے اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا، فی معزل ایک الگ جگہ میں، کیا کہنے لگا؟ فی معزل یا بنیا، الگ جگہ میں تھا، کہا اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، کب معنا، یا بنی ارکب، کب نہیں آئے گا، جب ہم پڑھیں گے نا کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور مت ہو کافروں کے ساتھ۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے سے کہا جو ایک کنارے پر تھا، پکار کر کہا اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، کافروں میں شامل نہ۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کشتی حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ جیسی موجوں میں رواں دواں تھی، کیونکہ پانی پانی تھا، پہاڑ درخت سب کچھ نیچے دب چکے تھے، پانی اوپر تک پہنچ چکا ہوا تھا، اور اب کشتی تھی بس رواں دواں تھی، چل رہی تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اصل میں وہ اللہ کا حکم تھا۔ دوسرے مقام پر اسے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ قالا، اس نے کہا، سآوی، تھوڑا سا آگے ہو جائے،
ان قریب میں پناہ لے لوں گا، سآوی ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الا جبل یاسمونی الا جبل کسی پہاڑ کی طرف، یاسمونی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے، قال نوح نے کہا لا عاصم الیوم نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے مراد یہاں عذاب ہے، الا مگر مر رحمہ جس پر وہ رحم کر دے، وحال اور حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج، فکانا تو وہ ہو گیا، من المغرقین غرق کیے جانے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے قال سآوی الی جبل یعصمونی، جب پچھلی والی آیت میں تھا کہ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو کہا میرے بیٹے آج ہمارے ساتھ کیا کریں، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آپ سوار ہو جائیے، تو بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، ساوی الی جبل یعصمونی، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے مراد یہاں عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، صرف وہی بچیں گے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ابھی باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری ہے، اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی یہ نوح کا کہتے ہیں چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان تھا اور نام اس کا یام تھا، نام بیٹے کا یام تھا، لقب اس کا کنعان تھا۔ اسے حضرت نوح نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کے غرق ہونے والوں میں سے مت ہو، لیکن اس نے کیا کہا، کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ لوں گا، وہاں پانی کیسے پہنچ سکتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر؟ باپ بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو جاری ہے کہ درمیان کے طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا۔ اب اس کے بعد وقیلا اور کہا گیا، یا ارض ابلعی اے زمین تو نگل جا، ماءکی اپنا پانی، و یا سماء اور اے آسمان اقلعی تو تھم جا، وغید الماء اور پانی نیچے اتار دیا گیا، وقضی الامر اور تمام کر دیا گیا کام، واستوت اور جا ٹھہری کون؟ کشتی، علی الجودی جودی پہاڑ پر، وکیل اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، بعد دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہا گیا کہ اے زمین، یا ارض ابلعی ماءکی اپنا پانی کیا کر لے، نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، یعنی اوپر سے اب پانی نہ برسا، اور اسی وقت پانی سکھا دیا گیا، وغیظ الماء، بس اتنا کہنا تھا کہ پانی سکھا دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی دیکھے کن کہے تو کام ہو جائے، اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی۔ پانی نے جب رکنا تھا تو کشتی تو پانی کے اوپر چل رہی تھی، جب رکنا تھا تو کہیں نہ کہیں تو اس نے رکنا تھا نا، جہاں دیکھا پانی کم ہوا ساتھ ہی لگ گئی، اور وہ جاتے جاتے جودی پہاڑ کے اوپر رکی، اور فرمایا گیا ظالم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اچھا، اب یہاں کہا گیا کہ زمین سے کہا گیا کہ تو اپنے پانی کو نگل جا، نگلنا کا استعمال تو حیوان کے لیے کہا جاتا ہے، پیتا انسان ہے، نگلتا حیوان ہے، کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو، حیوان نگلنے کا لفظ حیوان کے لیے یہاں استعمال ہوا کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، جیسے منہ میں ڈالی ہوتی ویسے ہی وہ اندر لے جاتا ہے،
یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے کی تعبیر کرنے میں یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا، جیسے ہمارا پانی آتا ہے تو آہستہ 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 خشک ہوتا ہے، پانی بتدریج سلولی نہیں، آہستہ آہستہ نہیں خشک ہوا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اچانک ایک ہی بار ونادا و اور نادا پکارا 45 ہے نا آیت نمبر، ونادا اور پکارا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو، فقالا تو کہا ربی اے میرے رب، ربی اصل میں ہے ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ اور بے شک وعدک الحق تیرا وعدہ سچا ہے، حق ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم الحاکمین احکم ہے، احکم بہتر فیصلہ کرنے والا، یعنی احکم میں سب سے زیادہ، یہ سب تفصیل کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ، یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، حاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اور ونادا نوح ربہ، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں غور کریے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان خطرات و احوال کو دیکھتے ہوئے کہ بیٹا ایمان قبول کر لے گا، پچھلی جو ہم نے پڑھا، کوشش کی پوری کہ آپ ایمان لے آؤ یا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، لیکن جب دیکھا تو کہ وہ بالکل بھی اور اس نے باپ کی بات نہیں مانی اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ استدعا کی، یا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو گیا، کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، جو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اولاد جیسے بھی ہو، والدین یقیناً بہت ہی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اور یہ بڑا خالص ایک محبت ہوتی ہے والد کی یا والدہ کی اپنی اولاد کے ساتھ، کہ یہ کسی لالچ کے بغیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، تو یا تو یہ یعنی جو باپ کے دل میں ہے کہ یعنی شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر انہوں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، یا استدعا کرنا شروع کر دی کہ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ تو اس کے بعد ہے قال، کہا اللہ نے یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک بے شک نہیں ہے تیرے اہل میں سے، انہ بے شک وہ عمل غیر الصالح غیر صالح عمل والا ہے، فلا تسألنی پس مت تو سوال کر مجھ سے ما لیس لک بہ علم جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعیدوکا بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا کہ تو ہو جائے من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام اب تیرے گھرانے سے کیوں نہیں ہے، آگے وضاحت بھی دے دی، انہ عمل غیر صالح اس لیے کہ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، یعنی نیک نہیں ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو، یعنی اگر بار بار دعا کرے گا یا یہ بات کرے گا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے تو اس ٹائم جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے نوح علیہ السلام قرابت نسبی اور اللہ تعالیٰ نے قرابت دینی کی بنیاد پر اس بات کی نفی کر دی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، جتنے لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں اصل گھرانہ نبی کا وہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر غریب چھوٹا بڑا،
خوبصورت بدصورت جیسا بھی کوئی ہو میری آپ کی نظر میں، لیکن اصل میں وہ نبی کا گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے نبی کا باپ ہو، ابراہیم نبی کا باپ، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، حضرت نوح نبی کا بیٹا، چاہے وہ بیوی ہو نبی کی، لوط کی بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا کہ میرا اور آپ کا بھی عمل نیک ہوگا تو ہم بھی نبی کے گھرانے میں شامل ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کی لڑی میں آ سکتے ہیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے جنت صحابہ کرام کو ملی تھی تو وہ آج آپ کو بھی جنت مل سکتی ہے، لیکن شرط ہے عمل صالح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے قال ربی، کہا اے میرے رب، انی بے شک میں پھر ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بکا تیری ان اسالک کہ میں سوال کروں آپ سے ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر لی تو نے بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکم من الخاسرین تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ حضرت نوح نے کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو نے مجھے بخشا نہ، مطلب جو پہلے میں نے جو غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تو وہ غلطی جو میں کر بیٹھا ہوں یا اللہ وہ غلطی اب اگر تو نے مجھے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے جب پتہ ہو کہ یہ میری غلطی ہے۔ اور ویسے بھی غلطی کی معافی مانگنا تو نبیوں کا شیوا ہے، چھوٹی سی بات ہے، دیکھا جائے تو غلطی تو اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور میں اور آپ دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، 100 بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، حالانکہ وہ نبی معصوم عن الخطا تھے، اور جب اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو توبہ 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 نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ یہ توبہ کرنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو آپ نے کر لیا، اعتراف کریں کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، پھر وہ جو غلطی کی اس پہ آپ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پھر چوتھی شرط کیا ہے کہ آئندہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا، فل ٹرائی کرنا ہے کہ وہ کام میں نہ کروں جو غلطی مجھ سے پہلے ہوئی تھی، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں استغفر اللہ میں دن 100 باری توبہ کر لی میری توبہ ہو جائے گی، نہیں جی ایسے نہیں ہے۔ حقوق العباد ہے تو آپ کو معافی مانگنی ہے حقوق العباد کی، اور حقوق اللہ ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قیلا کہا گیا یا نوح بڑا پیچیدہ سا یہ ورڈ الفاظ ہے، پہلے ہو ہے پھر ہو ہے، ہو بت یا نوح بت اے نوح اتر جا، بسلام منا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات اور برکات کے ساتھ، علیہا آپ پر، وبرکات نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ علیک وبرکات علیک اور برکتوں کے ساتھ آپ پر، وعلی تین میم آگے مشکل ہے نا تھوڑا سا، بلکہ 4 میم ہے، مم معک علی جماعتوں پر، من ان میں سے، معاکا جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں، سنمتعوہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثم پھر یمسہم پہنچے گا انہیں،
यमस्सुहुम मिन्ना, पहुँचेगा उन्हें हमारी तरफ से अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। कहा गया ए नूह, हमारी जानब से सलामती और बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अब यहाँ का क्या है कि हमारी तरफ से सलामती की तरफ के साथ और बरकतों के साथ उतरिए। ये उतरना कश्ती से या उस पहाड़ से है जिस पर कश्ती जाके ठहरी थी। कश्ती का नाम क्या था? पहाड़ का नाम जूदी पहाड़ पर जाके वो कश्ती ठहरी थी। और फिर उसके बाद है कि जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी उम्मतों पर वो सलामती और बरकत हैं। इससे मुराद या तो वो गुरूह हैं जो हज़रत नूह के साथ कश्ती में सवार हुए थे, या आइंदा होने वाले वो गुरूह हैं जो उनकी नस्ल से होने वाले थे। अगले फ़िक्रे के पेश नज़र यही दूसरा मफ़हूम ज़्यादा समझ आ रही है। कौन से वाला? जो अब के बाद, यानी नजात पाने के बाद जो जमातें होंगी। और उसके बाद है तिल का, पूरी नूह नबी की हिस्ट्री अल्लाह ने अपने नबी को सुना दी। तो साथ कहा तिल का, ये मिन अम्बाइल गैबी, गैब की ख़बरों में से है। नूहीहा, जो हम वही करते हैं उन्हें इलैका, आपकी तरफ। माँ नहीं कूता, तू था, तालमुहा, जानता उसे, नहीं थे आप जानते उसे, अंता आप, वला और ना कौमों का आप, मिन क़ब्ल हाजा, इससे क़बल, फस्बिर, स्वाद की आवाज़ लेकर आएंगे, फस्बिर, तो आप सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबता, बेशक अच्छा अंजाम है, लिलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों का। बामुहावरा तर्जुमा है तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक, ये ख़बरें गैब की ख़बरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। उन्हें इससे पहले आप भी जानते ना थे और आपकी कौम भी नहीं जानती थी, इसलिए आप सब्र करते रहिए। यकीन मानिए कि अंजाम कार परहेज़गारों ही के लिए है। अब यहाँ देखिए नूह का किस्सा, इससे पहले भी किस्से, ये सारा कुछ क्या था? यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सारी जो कहानी थी अल्लाह ने अपने नबी के सामने हज़रत जिब्रील के ज़रिए रखी और कहा कि ये गैब की ख़बरें, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, कौम को भी नहीं पता था। फिर कहा अल्लाह ताला ने फस्बिर, आप सब्र करते रहिए, यकीन मानिए कि अच्छा अंजाम परहेज़गारों का ही होता है। अब आपकी कौम, आपको क्यों कहा सब्र कीजिए? यहाँ कोई सब्र वाली बात है? कोई तकलीफ़ या कोई ऐसी कोई बात नज़र आ रही है जिस पे आपसे कहा जा रहा है सब्र कीजिए? नहीं। अब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रही थी, आपको इज़ाएँ पहुँचा रही थी। यकीनन कोई वजह कोई ना कोई होती है जिस पर अल्लाह कोई ना कोई नबी का किस्सा सुना के नबी अपने को तसल्ली देते हैं। और उनको उस टाइम उनकी कौम तकलीफ़ें दे रही थी, जुटला रही थी। अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि आप सब्र कीजिए, सब्र से काम लीजिए, इसलिए कि हम आपके मददगार हैं और अच्छा अंजाम आपके और आपके पैरोकारों के लिए है। जैसे हज़रत नूह और उन पर ईमान लाने वालों का अच्छा अंजाम हुआ, ऐसे ही आप और आपके पैरोकारों का भी अंजाम अच्छा ही होगा। इसमें मुत्तक़ीन के लिए बड़ी बिशारत है कि इब्तिदा में चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलात से दो चार होना पड़े, आखिरकार अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत और अच्छा अंजाम के मुस्तहिक यही मुत्तकी लोग होंगे। जैसा कि एक मुकाम पर फरमाया सूरतुल मोमिन में, हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद ज़िंदगानी दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे उस दिन भी हम मदद करेंगे। और सूरतुस स्वाफ़ात में, इनको उठाइए, सूरतुस स्वाफ़ात में आता है, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है कि वही कामयाब होंगे और उन्हीं की मदद होगी और हमारा ही लश्कर गालिब
اور برتر رہے گا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کا لشکر ہیں، وہ اللہ کا لشکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔